کیفیت ہو گئی ہے کہ تقریباً نابینا کے برابر ہو گیا۔ اس وقت اپنے شاگردوں کو جمع کیا، کہا کہ بس اب میرا ایک حق ادا کرتے رہنا۔ میں اس قابل تو نہ رہا کہ خود دیکھ سکوں، مگر حجاز کے علاقے سے آنے والے قافلوں کو مسلسل دیکھتے رہنا اور مجھے اس کی خبر دیتے رہنا کہ کون سے قافلے آ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا قافلہ اسی راستے سے آ رہا تھا۔ سارے راہب بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ شاگرد باہر کھڑے ہیں تاکہ کوئی قافلہ آئے تو خبر کر دیں۔ اچانک سارے کا سارا عبادت خانہ ایک دفعہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ راہب گھبرا گیا کہ یہ اتنی روشنی کہاں سے آ گئی، اور باہر سے شاگرد دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اے ہمارے استاد محترم، حجاز کی جانب سے ایک قافلہ آ رہا ہے، مگر اس قافلے کی عجیب خصوصیت ہے۔ قافلے کے ساتھ ایک بادل چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ سائے میں ہیں، اور اتنی روشنی آ رہی ہے اس قافلے کی طرف سے کہ آپ نے دیکھا کہ سارے کا سارا عبادت خانہ منور ہو گیا۔ راہب گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ یہ تو وہی نشانی ہے جو حجاز سے آنے والے نبی کی نشانی تھی۔ بادل کا سایہ اور چہرے کا نور، ایسا لگ رہا ہے کہ آج میری وہ مراد پوری ہونے والی ہے۔ اے میرے شاگردو، باہر جاؤ اور دیکھتے رہو۔ جب تم یہ دیکھو کہ وہ قافلہ یہاں پہ رک رہا ہے تو وہ جو فلاں درخت اور اس کے پاس جو کنواں ہے اسے دیکھتے رہنا۔ وہ درخت جو صدیوں سے سوکھا پڑا ہوا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آ چکے ہیں، اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 5 صدیاں گزر گئیں، اس کے بعد سے یہ درخت سوکھا پڑا ہے، اور وہ کنواں جہاں سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا تھا وہ سوکھ گیا ہے۔ دیکھتے رہنا، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے وجود کی برکت سے درخت دوبارہ سرسبز ہو جائے اور کنویں میں پانی آ جائے تو فوراً آ کے مجھے بتانا۔ اور اس مقام پر آ کے رکا۔ پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب قافلہ اتر جاتا تھا تو پیغمبر اسلام اپنے قافلے سے الگ ہو جاتے تھے، سب کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ کسی گوشے میں جا کے بیٹھتے تھے جہاں اکیلے اور تنہا ہوں، مصروف عبادت ہو جاتے تھے یا اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ راہب کے شاگردوں نے دیکھا کہ قافلہ آ کے رک گیا۔ اس میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور الگ ہونے لگا، لیکن جب وہ نوجوان الگ ہوا تو وہ بادل بھی اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگا، اور وہ روشنی بھی اس نوجوان کے ساتھ جانے لگی، اور یہ نوجوان اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت سرسبز ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھا کہ یہ نوجوان آگے بڑھا اور کنویں کے قریب پہنچا، اپنے لعاب دہن کو اس کنویں میں ڈالا۔ راہب دوڑ کے اس کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ تازہ پانی اس کنویں میں جوش مار رہا ہے۔ دوڑ کر عبادت خانے میں واپس آئے اور اپنے استاد محترم ابو جبیر کو بتایا۔ یہ سنتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج پروردگار نے میری دعا سن لی ہے، جاؤ اور جا کے سارے قافلے والوں کو کہو کہ میری طرف سے ان کی دعوت ہے۔ یہ شاگرد دعوت کا پیغام لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارے استاد نے تمہیں بلایا ہے۔ حیران ہو کر ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ 20 دفعہ ہم یہاں سے گزر کر گئے ہیں، آج تک ہمیں کبھی دعوت نہیں آئی، یہ آج کس خوشی میں دعوت ہو رہی ہے؟ لیکن چلو، اس سے اچھا اور کیا ہوگا کہ ہم کھانا بنانے کی زحمت سے بچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر چلنے لگے تو قافلے میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارا اتنا قیمتی سامان تجارت پڑا ہوا ہے، یہاں پر کس کو چھوڑ کر جائیں؟ ابو جہل کی خواہش یہ تھی کہ رسول کسی طرح اس دعوت میں نہ جانے پائیں۔ طنزیہ انداز میں کہتا ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے، ہمارے پاس امین موجود ہے، امین کو چھوڑ جاؤ امانت کے لیے، اور ہم سب کے سب چلتے ہیں۔ یہ تجویز سب کو پسند آ گئی۔ پیغمبر اسلام کے پاس آ کر درخواست کی کہ اتنا سارا سامان ہے، آپ کے علاوہ اور کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ پیغمبر وہاں پر بیٹھ گئے اور یہ سب کے سب دعوت میں پہنچے۔ جب یہ لوگ بیٹھ چکے تو وہ استاد ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ایک ایک کے قریب پہنچ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیونکہ نظر بہت کمزور ہے، بالکل قریب آتا ہے تو نظر آتا ہے۔ سب کو دیکھ لیا اور گھبراہٹ کے عالم میں ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ راہب کے شاگردوں نے جب اپنے استاد کی عدم دلچسپی دیکھی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو ماجرا ہی کچھ اور ہو گیا۔ دسترخوان پہ لا کے بٹھا دیا، خالی پلیٹیں رکھی ہیں، نہ کھانا